اس گاؤں کے لوگوں نے خوشحال ہونے کا ایک بہت ہی منفرد طریقہ نکال لیا ہے اور یہ سڑک ان لوگوں کے لیے $60 ملین لے کر آ گئی ہے۔ جناب یہ چین کی کاؤنٹی ہے میڈونگ، جو کہ سڑک تک رسائی حاصل کرنے والی آخری کاؤنٹی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کاؤنٹی کا بھی آخری سرے کا ایک گاؤں ہے۔ بہت ہی غریب اور پسماندہ ہوا کرتے تھے یہ لوگ، لیکن پھر 2013 میں یہاں تک سڑک پہنچائی گئی۔ اچھا، یہاں کی کچھ آبادی کو چونکہ وہ دشوار گزار ایریاز میں رہتے تھے تو ان کو منتقل کیا گیا اور اچھے گھروں میں ان کو رکھا گیا۔ پھر یہاں کا جو گاؤں ہے اس نے ایک بڑا اچھا اور بڑا منفرد ماڈل اپنا لیا خوشحال ہونے کا، جو کہ تھا کسان پلس کوآپریٹو فرمز۔ اچھا، کسانوں نے کیا کیا کہ جو کوآپریٹو فرمز تھی ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور یہاں پر چائے کی کاشت شروع کر دی، اور چائے انہوں نے صرف بیچی نہیں، سیل نہیں کی، بلکہ اس کا بھی ایک ڈفرینٹ اور بڑا اچھا متبادل نکال لیا انکم کو بڑھانے کا، کہ انہوں نے چین بھر سے سیاحوں کو ویلکم کیا کہ وہ ہمارے باغات میں آئیں اور چائے کی پتیاں خود چنیں۔ چین کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں پر آئے اور لاکھوں کی تعداد میں پچھلے سال جو سیاح ہیں انہوں نے اس علاقے کا وزٹ کیا، اس گاؤں کا وزٹ کیا۔ اچھا، ان لوگوں کے پاس ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ہوم سٹیز کا ایک ماڈل بنا لیا کہ اپنے جتنے بھی ان کے گھروں کی سپیسز تھیں ان کا 1 یا 2 کمرے جو ہیں انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کیا اور وہ سیاحوں کو رینٹ پر دینا شروع کر دیے۔ تو وہ ایک ہوم سٹے کا ماڈل بھی ان کے پاس آ گیا۔ تو دونوں طریقے سے، ایک تو یہ چائے کی جو کاشت ہے اور دوسرا یہ کہ ہوم سٹیز کے ذریعے انہوں نے اپنی آمدنی کو بڑھایا۔ 2024 کی بات کی جائے تو 6 لاکھ سیاحوں نے اس علاقے کا وزٹ کیا، اور جو چائے کی کاشت ہے اور جو ہوم سٹیز ہیں اور ٹورزم ہے اس کے ذریعے $60 ملین اس چھوٹے سے علاقے کو، ایک پسماندہ علاقہ جو کہ 10 سال پہلے بہت ہی غریب ہوا کرتا تھا، انہوں نے 1 سال میں کما لیے۔ سوچنا ایسی بہت ساری سکسیس سٹوریز ہمیں روز دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں چین کے بہت دور دراز علاقے، بہت غریب اور پسماندہ علاقے، ان کو ان کی اپنی خصوصیات اور ان کی اپنی جتنی بھی اسٹرینتھس تھیں ان کے حساب سے ان کو غربت سے نکالا گیا، اور آج وہ ایک پائیدار ترقی کی طرف آگے جا رہے ہیں اور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔